دیکھو اغراض کی وجہ سے بہت سے لوگ دشمنیوں کرتے ہیں، یاد رکھو یہ کرنے والا ہر ایک آدمی پہچان لے یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے پیچھے چل رہا ہے جو منافقین کا سردار ہے۔ ہاں کوئی دشمنی نہیں، اسٹیج پر ان کا نام پہلے نہیں لیے گئے تھے، وہاں سے دشمنی آتی۔ مسجد کا کمیٹی کا ممبر، دو ممبروں کے درمیان جھگڑا صرف اس واسطے کہ نام پہلے نہیں پکارے، نام میں الحاج نہیں لکھے، اس کے واسطے پرابلم۔ کمیٹی توڑ بیٹھتا، اچھے کام رکا دیتا، کیا؟ ذاتی منافت۔ یاد رکھو یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا کردار ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب فیصلہ چکا دیا جائے گا شیطان آئے گا، کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے وعدہ کیا بالکل حق کیا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے وعدہ کیا خلاف ورزی کی، میں نے بتایا نا تو اللہ کی بات مت مان، چل سنیما کے لیے۔ ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ بڑا رحیم ہے بھائی، ہم کیا بولتے ہیں گناہ، اللہ بڑا رحیم ہے، ابو بکر کو نہیں معلوم تھا رضی اللہ عنہ، اللہ بڑا رحیم ہے عمر کو نہیں معلوم تھا رضی اللہ عنہ، اللہ بڑا رحیم ہے عثمان کو نہیں معلوم تھا رضی اللہ عنہ، اللہ بڑا رحیم ہے حضرت علی کو نہیں معلوم تھا، کیوں ڈرتے تھرکتے اور کانپتے رہتے تھے، تھر تھر کانپتے رہتے تھے۔ آج ہم ہی دلاسا دیتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے، جو چاہے کرو۔ تو یاد رکھو یہ شیطانی وسوسہ ہے، تو کہتا ہے کہ وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے وعدہ کیا تو خلاف ورزی کی۔ ہاں فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو انہوں نے مسکرا کے پوچھا گاندھی جی نے اسلام تو قبول کر لو گے لیکن اسلام قبول کر کے کون سے فرقوں میں جاؤ گے؟ حنفی بنو گے، شافعی بنو گے، حنبلی بنو گے، مالکی بنو گے، کیا بنو گے؟ اگر تم کسی فرقے کا اعلان نہیں کرو گے تو مسلمان تمہیں مسلمان نہیں سمجھیں گے، اور تم فرقے کا اعلان کرو گے تو پھر ہمارے اندر فرقے ہیں تو ہم میں آ جاؤ۔ جن فرقوں سے تنگ آ کر تم جا رہے ہو اسلام میں، وہاں بھی تو فرقے ہی ہیں۔ بس یہ ایک بات یاد رکھیے، دل تڑپ اٹھتا ہے اندر سے جب بھی میں یہ سنتا ہوں، صرف یہ ایک بات ہے جس کی وجہ سے امبیڈکر نے اعلان نہیں کیا اور دیکھا کہ کہاں فرقے نہیں ہیں، ان کو بدھسٹ نظر آیا جس میں کوئی فرقہ نہیں، گئے وہاں پر انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج سے میں بدھسٹ ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ
اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور عنوان جیسا کہ ابھی اعلان ہوا تھا کہ دین میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں کا انجام، میں نے سوچا، بہت سوچا کہ یہ عنوان جیسے ہی میرے نظر سے گزرا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس کو ایک عنوان کے تحت آپ کے سامنے لاؤں یا اس کو تقسیم کر دوں۔ مناسب یہی سمجھا کہ عوام تک جب بات جائے تو مکمل بھی جائے، خواہ مختصر کیوں نہ ہو، بات سمجھنے والی جائے۔ تو جہاں تک مجھے انجام پر خطاب کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں میری تقریر کا حصہ کون ہے اصل میں دین میں رکاوٹ کرنے والے، یہ سمجھانے سے پورا ہوگا۔ ہمارے ہاں اپنے نظام میں، اپنے حیثیت میں، اپنی حکومت میں، یا یوں سمجھو اپنے خیال میں، اپنے گھر میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں ایک ہو سکتا ہے کہ یہ دین کو رکاوٹ کرنے والا ہو، اور ایک شریعت بتا رہی ہو کہ یہ بھی دین کو رکاوٹ کرنے والے ہی ہیں۔ تو اس حیثیت سے عنوان میں تقریباً 3 تقسیمات ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ انجام، جیسا کہ میرا موضوع ہے لیکن میں اس کو لاسٹ میں لاؤں گا، اس سے پہلے 2، ایک کہ دین میں رکاوٹ پیدا کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے کفر پر کمر بستہ کیا اور اپنی پوری زندگی اسلام کی مخالفت اور اسلام دشمنی میں اپنا تن مندن لگایا، اور ایک کافر تھے، مشرک تھے۔ ان کی تو کھلی تردید ہونی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآنی آیات بھی دال ہیں، اور اسی طرح سیرت نبوی کے کئی واقعات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن دوسرا ایک طبقہ ہے جو طبقہ مسلمان کہلاتا ہے، لیکن مسلمان کہلانے کے باوجود بھی دین میں رکاوٹ کرنے والا ہے، اور ان میں پھر 2 ذیلی تقسیمات ہو جاتی ہیں۔ وہ ذیلی تقسیمات یہ ہیں کہ ایک اس طبقے میں بے شعوری دین میں رکاوٹ پیدا کرنے والا طبقہ ہے، ایک باشعور دین میں رکاوٹ پیدا کرنے والا۔ یاد رکھیے یہ خاکہ ہے میرا، میں اسی پہ چلوں گا۔ اس خاکے کو ذہن میں رکھیں گے، بات سمجھ آئے گی آپ کو۔ دین میں رکاوٹ کرنے والے ہیں کون، یہ جاننا ہے پہلے۔ اور ان میں 2 بڑے طبقات ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اور کفر پر کمر بستہ ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ مٹانا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں تو کھلا اعلان ہے، اور ایک جگہ نہیں، 2 جگہ آیا ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو لوگو، اللہ انکار کرتا ہے، جب اللہ انکار کرتے تو کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا، خواہ یہ کافروں کو، مشرکوں کو کتنا ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہ دین خیمہ خیمہ، چپا چپا، گھر گھر، جھوپڑی جھوپڑی پہنچ کر رہے گا۔ اس کے بعد ہی قیامت آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ یہ ثابت شدہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ ہاں، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بھائی چراغ کو سب سے بڑا خطرہ ہی ہوا سے ہے، جب ہوائی حفاظت کرنے میں لگ جائے تو اس چراغ کو بجھائے گا کون؟ تو رب نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو بجھانے والا تو نہیں، لیکن جنہوں نے کوششیں کی ہیں ان کے لیے بڑی ذلت کی موت ہے۔ اسی لیے میں نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں وہاں سے میں نے آپ کو 32، 33، 34، 35 آیات تلاوت کی، جس میں رب نے کہا کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور دیوار بن کے کھڑے ہو گئے روکنے میں، تن من دھن لگایا، وشاق الرسول، اور رسول سے روگردانی اختیار کی، من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا الله شيئا۔ دیکھو یہ اللہ کی ہدایت آ جانے کے بعد انہوں نے ایک کام کیا تو اللہ کو نیچا نہیں دکھا سکتے، اللہ کو نیچا نہیں دکھا سکتے، اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں ان کے اعمال غارت ہوئے ہیں، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے اندر
تم کچھ بھی کر لو، رب کو کوئی نقصان نہیں، نہ اس کی عبادت میں کبھی کمی، نہ اس کی عبادت میں کبھی کیا زیادتی ہوتی ہے، تمہارے اپنے اعمال سے تم کرو گے تو تمہارے قبر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، اللہ کو نہیں پڑی ہے۔ اللہ اپنے آپ میں محمود ہے، جب بندہ کوئی نہیں تھا کائنات میں تب بھی محمود ہی تھا۔ آپ کے عبادت کرنے، آپ کے تعریف کرنے سے اللہ تبارک و تعالی محمود نہیں بنا، وہ ہم میں آپ محمود ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلک من ملکی شیئا، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى بقلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملکی شیئا۔ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، سب کے سب ابو جہل ابو لہب بن جائیں، میری مملکت میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ آخری انسان سے لے کر پہلے انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، سب کے سب ابو بکر صدیق جیسے متقی بن جائیں تو میری مملکت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ میں تمہارے عبادتوں سے بے نیاز ہوں۔ ہاں، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، وہ ہے اپنے آپ میں محمود، وہ ہے اپنے آپ میں کیا ہے، حمد میں اس کے لائق جو ہے، اس کے لیے کائنات کی الگ ہی مخلوق ہے جو کر رہی ہے، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں ہے، تو یاد رکھو اس کو پھر دوبارہ موقع نہیں ملتا کہ وہ بیت المعمور میں آ کے دوسری مرتبہ کیا ہے، رکوع کر سکے یا سجدہ کر سکے، یہ حالت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے احسانات ہم پر ہیں، تم کرو گے اس کی اطاعت تو دراصل تمہارے لیے ہے، رب کے لیے نہیں ہے۔ اب اصولی بات سمجھ لیجئے، تو معلوم ہوا اللہ کے دین کو رکوانے کی کوشش کرنے والے جو طبقے دین سے بالکل پھرے ہوئے اللہ کے دشمنوں میں ہیں، وہ کون ہیں؟ چلو قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ تو ہی بتا دے وہ کون ہے۔ اللہ کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، فرمایا کہ دیکھو تم شدید ترین دشمن کسی کو پاؤ گے، ایمان والوں سے شدید ترین دشمنی کون ہے؟ الیہود والذین اشرکوا، یہودی اور جنہوں نے شرک کیا، مشرک۔ قریب ترین ایمان والوں کے کون پاؤ گے؟ قالوا انا نصارى، جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ کیوں؟ ذالک بان منہم قسیسین و رہبانا، ان کے اندر بعض قسیسین ہیں، رہبان ہیں، وانہم لا یستکبرون، ان کے پاس تکبر نہیں ہے۔ واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینہم، جب یہ قرآن کو سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، عیسائیوں میں ہیں، قرآن کہتا ہے۔ تو ایک وہ طبقہ ہے، دوسرا وہ طبقہ جو مسلمانوں میں ہے، جس کے اندر پھر دو کیٹیگریز ہیں، ایک شعوری ہے، ایک بلا شعوری ہے۔ جس کو شعوری نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں، رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں دین میں، حالانکہ وہ رکاوٹ ہے، بندہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ اچھا، ان چیزوں کو آپ اگر تفصیلی طور پر سمجھ لیے ہیں تو میں آگے بڑھتا ہوں ایک ایک کے لحاظ سے۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو بھیجا تو اس دین کو یوں مت سمجھنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوا، نہیں، یہ غلط ہے۔ حضرت آدم سے یہ دین چلا آ رہا ہے، سب سے پہلی بات سمجھ لیجیے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کہاں سے ہے؟ حضرت آدم سے ہے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ نے بھی کہا نا اول المسلمین، انہوں نے بھی مسلمان کہا۔ ہاں، ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا نا جی، ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلم رکھا، ومن اسلم، اسلام وہاں سے ہے۔ تو حضرت آدم کو جب اتارا اسی سے اسلام چلا آ رہا ہے۔
تو غرض کہ میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دشمنان اسلام کی سر فہرست میں یہود اور مشرکین کو لیا، یہ بات تو ثابت ہو گئی۔ لیکن اسلام کے دشمنوں کا اعتبار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے شروع کیا جائے گا؟ نہیں، یہ اسلام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم پر بھی اتارا، وہاں سے دین کی ابتدا ہو گئی، اور جب اتارا تو اسی وقت کہہ دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ بقرہ میں فرمایا، اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ رنج ہوگا، اور طٰہٰ میں فرمایا کہ اس کے لیے نہ کوئی بدبختی ہوگی نہ گمراہی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت بیان کر دیا کہ اب تمہارے اوپر میری ہدایتیں آتی رہیں گی، جو کوئی کتاب و سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرے گا، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ رنج ہوگا نہ گمراہی ہوگی نہ بدبختی ہوگی۔ چار چیزوں کی ذمہ داری لے کے حضرت آدم کو زمین پہ اتارا۔ اچھا، تو سب سے پہلے رکاوٹ کہاں پیدا ہوئی، کیسے پیدا ہوئی، کس نے پیدا کی؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا۔ تفصیل بہت لمبی ہے، میں صرف وہ پوائنٹس لے رہا ہوں جہاں ہمارے عنوان کو مدد مل سکتی ہے۔ جنت میں رکھا، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تم اور تمہاری بیوی حوا کیا ہے؟ جنت میں رہو۔ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، دیکھو کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، جو چاہے کھاؤ پیو، فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ تو ہوا کیا؟ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمَ، اللہ کہتا ہے کہ وسوسہ ڈالا شیطان نے حضرت آدم کے پاس آ کر، کیا کہا؟ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، میں تمہیں بتاؤں کہ ایسا پھل کھاؤ، ایسا درخت ہے کہ اس کا پھل کھاؤ تو تمہیں کیا ہے؟ ہمیشگی کی بادشاہت مل جائے گی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ان دونوں نے کھا لیا تو ہوا کیا کہ جو جنت کا سطر تھا، لباس تھا، وہ اتر گیا، اور اس درخت کے پتوں سے آدم اپنے سطر کو، حوا اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو ان کے رب نے انہیں پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا؟ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ تو حضرت آدم نے ہاتھ اٹھا دیے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یہ کہنا ہے نا اللہ کو بہت پسند ہے، میں ظالم ہوں، میں فلاں فلاں، نہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ اللہ کے سامنے تم کہو اے اللہ میں ظالم ہوں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تو کیا دعا کی پتہ ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کے پیٹ سے نکال کے ساحل پہ ڈال دیا اور کہا کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ کیوں نکالا اللہ نے؟ کہا کہ انہوں نے یہ جو کلمہ کہا نا، یہ جو تسبیح کی نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، اللہ کو یہ اتنا پسند آیا کہ نکال دیا، ورنہ تو وہ مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ تو حضرت آدم نے بھی یہی دعا کی، ظلمنا انفسنا، میں اپنے آپ پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ تو نہ معاف کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، تو نہ رحم کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہاں دراصل گناہ ہوا، توبہ ہوئی، تو اللہ کہتا ہے کہ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، آدم انسان تھے، توبہ کرنے کے بعد نبی بن گئے، مرتبہ اونچا۔ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ وہ چیز ہے جو پہلے کے مقابلے میں تمہیں اور درجے بڑھا دیتی ہے۔
اچھا پھر کیا ہوا؟ ادھر طرف ایک دوسرا مسئلہ چل رہا تھا، وہ یہ کہ اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس کو بنایا، کون سی چیز ایسی تھی کہ جو سجدہ کرنے سے مانے رہا، سجدہ نہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ پہلا کتاب و سنت کے مقابلے میں قیاس سے کام لینے والا شیطان ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں نا جی حدیث تو ہے مولوی صاحب لیکن سمجھ میں نہیں آتی، اس واسطے ہمیں مانتے نہیں۔ بخاری میں بھی جھوٹی ہے نا، کتنے طبقے اہل قرآن اٹھا لو، کتنے گمراہ کن طبقے ہیں جنہوں نے کیا ہے منہج سلف کو کیا ہے اپنی زندگیوں سے نکال کے بھٹک رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے اہم چیز عقیدہ دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد اعمال ہیں۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو پھر کرتے کیا؟ تو یہ کہتے ہیں نا جی ہمیں سمجھ تو نہیں آتا لیکن حدیث تو ہے۔ تو یاد رکھو اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس یا عقل کو دوڑانا یہ سب سے پہلا گناہ ہوا ہے کائنات میں، اور یہ کرنے والا شیطان تھا۔ تو اللہ نے کہا اچھا میرے ہاں رہ کر انت تکبر فیہا، میرے ہاں رہ کر تو تکبر کرتا ہے، فخرج انک من الصاغرین، نکل تو چھوٹا بن کر رہنا ہے۔ اس نے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تو نے مجھے دھتکار دیا ہاں، لیکن مجھے کیا ہے اس وقت تک کی مہلت دے جب تک کہ دوبارہ اٹھا کھڑا کیے جائیں گے لوگ، قیامت تک کی مہلت دے۔ اللہ کہتا ہے الی یوم الوقت المعلوم، وہ وقت مجھے ہی معلوم ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ چلو دیا تمہیں، انک من المنظرین، چلو گرانٹڈ، پرمیشن تیرے لیے ہے۔ اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اب میری پوری زندگی لگاؤں گا میں سیدھی راہ پر بیٹھ کر گمراہ کرنے کا، لَأُغْوِيَنَّ لَهُمْ، بہکانے کے لیے۔ کیسے؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے اسے گمراہ کر کے رکھوں گا، یہاں تک کہ تو اپنے بندوں میں شکر گزار زیادہ لوگوں کو نہیں پائے گا۔ آج دیکھو ہم اللہ کے شکر گزار ہیں یا نافرمان ہیں؟ شیطان کے شکر گزار ہیں یا اللہ کے؟ کتنے جو اللہ کے واقعتاً شکر گزار ہیں؟ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّ، ابلیس کا جو گمان تھا اس گمان کو تم لوگوں نے سچ کر دکھایا۔ اس نے پہلے ہی کہا کہ تیرے بندے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے پاس نہ شکراپن زیادہ ہے، شکر گزاری نہیں ہے، لیکن سب سے پہلا صراط مستقیم پر بیٹھنے والا اور گمراہ کرنے والا، گمراہ ہونے والا وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، جہاں سے اس زندگی میں دنیا میں آنے کے بعد اسلام دشمنی کا آغاز ہو چکا تھا، وہیں سے اسلام دشمنی کا آغاز ہو چکا تھا۔ شیطان اپنی نسل لے کے اترا، آدم انبیاء کی نسل لے کے اترے، اللہ کا کام بھی دعوت سے رہا، شیطان کا کام بھی دعوت سے رہا۔ اللہ نے کسی کو زبردستی نہیں دی، شیطان کو نہ اتنی قوت دی کہ زبردستی تمہیں گناہ پہ جما دے، نہ اللہ نے یہ انتظام کیا کہ زبردستی تمہیں نیک بنا دے، چاہتا تو بنا دیتا۔ اگر کسی کو کیا ہے نماز فجر فوت ہو گئی، مس ہو گئی، سویا، تو فرشتے کو کھڑا کر دیتا کہ ایک ڈنڈا مار اٹھ، کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا، مجبوری نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دعوت انبیاء کے ذریعے چلائی، شیطان اپنی دعوت چلائی، دونوں دعوت ہی چلائے۔ اب فرق یہ ہے کہ جو اس دعوت کو قبول کیا، جنہوں نے سمجھا وہ جنتی ہوئے، جو شیطان کی دعوت کو مانا وہ خاسر و خائب ہوں گے، ہوئے، جس کا اعلان اللہ نے خود کر دیا ابراہیم میں، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل۔ اللہ کہتا ہے کہ جب فیصلہ چکا دیا جائے گا،
شیطان آئے گا، کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے وعدہ کیا بالکل حق کیا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے وعدہ کیا خلاف ورزی کی، میں نے بتایا نا تو اللہ کی بات مت مان، چل سنیما کے لیے، ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ بڑا رحیم ہے بھائی، ہم کیا بولتے ہیں گناہ، اللہ بڑا رحیم ہے، ابو بکر کو نہیں معلوم تھا رضی اللہ عنہ، اللہ بڑا رحیم ہے عمر کو نہیں معلوم تھا رضی اللہ عنہ، اللہ بڑا رحیم ہے عثمان کو نہیں معلوم تھا رضی اللہ عنہ، اللہ بڑا رحیم ہے حضرت علی کو نہیں معلوم تھا، کیوں ڈرتے تھرتے اور کانپتے رہتے تھے، تھر تھر کانپتے رہتے تھے، آج ہم ہی دلاسا دیتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے جو چاہے کرو، تو یاد رکھو یہ شیطانی وسوسہ ہے، تو کہتا ہے کہ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے وعدہ کیا تو خلاف ورزی کی، ہاں فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میری کوئی غلطی نہیں تھی، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ، یہاں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان، دیکھو کوئی دباؤ کوئی پاور مجھے حاصل نہیں تھا کہ تمہیں گناہ پہ مجبور کرو، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں دعوت دیتا تھا، فاستجبتم لی، بھاگ کے تم آئے، ہاں یہاں پکچر ہے پوسٹر دیکھے، پیسہ نہیں کہ تو میں دے تو رہے تجھے، میں اٹھا دوں ٹکٹ، بالکل جائیں گے، یہاں وہی کیا ہے بیان لکھا ہوا تھا، کون جاتا جی وہاں سننے کے واسطے، اوج بات پرانے پلٹا کے بولتے رہے، تو دعوت دونوں جگہ رہی، دعوت کو قبول کس نے کیا کیسے نہیں یہ یاد رکھو اچھی طرح، شیطان بھی یہی کہے گا کہ میں نے دعوت، اچھا تو یاد رکھو اب دین میں رکاوٹ کرنے والوں کا انجام، تو والوں سے مراد دراصل کیا ہے، مجھے جس نے بھی کیا ہے یہ ٹاپک دیا ہے وہاں پر انسانوں کے انجام سے ہی مراد ہے، تو میں اپنے اس سبجیکٹ کو آگے بڑھاتا ہوں، لیکن پہلا جو ہوا وہ شیطان تھا، وہ اس کے جو چیلے بنے انسانوں میں وہ سب کے سب انجام بد سے بدتر ہوئے، جس کے لیے دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ایک تو اللہ ان کے اعمال کو غارت کر دے گا، دوسری آیت میں فرمایا کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کو کبھی مغفرت نہیں کرے گا، ہاں اچھا اب آئیے آگے چلیں گے، جب آپ نے جان لیا کہ دو بڑے تقسیمات، ایک مسلمانوں کے اندر ایک باہر، اور مسلمانوں میں دو بڑے تقسیمات جس میں ایک شعوری اور ایک لاشعوری، تو آئیے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نبوت دیا، دین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رسول پیغمبر بنا کے بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کا آغاز کیا، تو سب سے پہلا جو مکے کے اندر پریشانی ہوئی وہ مشرکین سے، اور مدینے کے اندر جو سب سے بڑی پریشانی ہوئی وہ منافقین سے، اور منافقین یہودیوں کے چیلے تھے، یہودیوں کے چیلے تھے، اس حیثیت سے تین انجامات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، دشمن نمبر ایک جیسا کہ ہمارا بچہ بھی جانتا ہے، ابو جہل، ابو لہب، جس نے رسول کی مخالفت کی اور اپنا تن من دھن اس دین کو مٹانے کے لیے لگایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیسے نیست نابود کیا، کس طرح ذلیل کیا، اس کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی چیز، ابو جہل یہ سرغنا تھا، اور ابو لہب اللہ کے رسول کا چچا تھا، باوجود مخالفت کی، حتیٰ کہ بعض لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، عقل کے لحاظ سے، معیار کے لحاظ سے، ذہانت کے لحاظ سے اتنا اچھا تھا، لیکن اس نے اسلام کی مخالفت میں اپنا تن من دھن ایسے لگایا تو بعد میں اس کا نام ابو جہل پڑ گئے۔ تو ابو جہل اور ابو لہب ان دونوں کی زندگیاں ہمیشہ یاد رکھیں، اس سے بڑا کوئی ابو جہل پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کائنات جب تک رہے، تو اس ابو جہل کی ایسی موت ہوئی تو چھوٹے موٹے ابو جہل کی کیسی موت ہوگی، بچ جائیں گے کیا؟ ہاں یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے،
کچھ مہلتیں مل جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے چھوڑ دیا، جاؤ جاؤ پہلے کی زندگی اٹھا کے پڑھو، جس کو رب نے کہا کہ وہ فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون کہاں گیا؟ دبا کے مار دیا، نام و نشان تک نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم نے کیا ہے تیرے بدن کو نجات دیں گے لیکن تجھے نہیں۔ اور آج تک کیا ہے 1920 میں یا 1919 میں دریافت ہوئی اس کی لاش، جو آج بھی کیا ہے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے بدن کو تو نشانہ بنایا، لیکن یاد رکھو اس کی کوئی سلطنت، کوئی رمق دمق دنیا میں کیا ہے باقی نہیں رکھی۔ جاؤ جاؤ حامان کو پڑھ لو، قارون کو پڑھ لو، جس کے خزانے کیا ہیں لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ ایک پوری جماعت اٹھاتی تھی خزانوں کی چابیاں صرف۔ تو خزانے کتنے بڑے ہوں گے؟ خزانے کتنے بڑے ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی، تو خزانے کتنے بڑے ہوں گے؟ لیکن کہاں گیا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں دھسا دیا اس کے گھر کے ساتھ۔ کہاں پنپنے والے ہیں؟ فرعون نہیں رہا، حامان نہیں رہا، قارون نہیں رہا، تو یہ چھوٹے موٹے آنے والے کیسے رہ جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی انہیں نہیں پکڑے گا۔ تو آؤ دیکھو ابو جہل جب بدر کے موقع پہ نکلا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذلیل کیسے کیا؟ عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں صف میں کھڑا ہوا، آمنے سامنے صف بندی ہو گئی، تو میں نے ادھر دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ، اور ادھر دیکھا تو وہاں بھی ایک چھوٹا بچہ۔ میں نے تو دل میں خیال کیا کہ آج تو میں کیا ہے کمزور ہوں، ادھر بھی چھوٹا ادھر بھی چھوٹا، لیکن ایسے خیال آنا ہی تھا کہ اس میں سے ایک بچے نے پوچھا کہ چچا جان یہ سامنے کے لشکر میں ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں تعجب میں پڑ گیا، سردار قریش اور اس وقت کے لشکر کا سپہ سالار یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں پوچھ رہے ہیں، کیا کر لیں گے؟ میں نے کہا کہ کیا بیٹا کیوں؟ کہا کہ نہیں، اصل میں ہمیں پہچانت نہیں ہے، لیکن ہم نے سن رکھا ہے کہ یہ بدبخت اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے، اور آج ہم یہ طے کر کے آئے ہیں اگر مل جائے تو ہم اس سے لڑ بھڑ جائیں گے، یہاں تک کہ یا تو ہم قتل ہوں گے یا تو ہم شہید ہوں گے یا اس کو مار دیں گے۔ اللہ اکبر! چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر جذبہ دیکھو محبت رسول کا۔ یہاں عاشقان رسول کے فتوے لگتے ہیں، اوپر کیا ہے ہرا دوپٹہ ہے، تھالیاں ہیں، عرس ہے اور نشے میں دھت ہے، وہ عاشقان رسول ہے، لیکن اللہ کے رسول کی محبت کی کوئی رمق نظر نہیں آتی۔ کلین شو عاشقان رسول بنتے جا رہے ہیں۔ کہاں کے عاشقان رسول ہیں؟ چھوٹا بچہ ہے جس کو کیا ہے ہمارے دور کے اندر فکر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہاں بلکہ ہوتی کبھی تو بھی ماں باپ رکا دیتے، ارے ابھی بچہ ہے بھائی، کائی کو بولتے ہیں اسے نماز کو جاؤ بول کے، ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، بچہ بچہ بول کے وہ کیا کیا کرتا روم کے اندر معلوم نہیں، تبھی بھی ان کو بچہ رہتا، ہاں بعد میں وہ بچہ لے کے آتا اپنا، تب معلوم ہوتا نہیں بڑا ہو گیا بول کے، ہاں ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے۔ تو یہ چھوٹے بچے محبت رسول میں دیکھو، یہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا تھا، کون ہے وہ بتاؤ؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ابھی جواب دینے کے لیے سوچا ہی تھا کہ سامنے سے گزر گیا ابو جہل، تو میں نے کہا کہ لو تمہارا شکار یہی ہے جو سامنے سے گزر رہا ہے۔ پلک جھپکتے دونوں بچے گئے اور وار ایسا کیا جن کا نام نامی اسم گرامی معاوض اور اسی طرح معاذ آتا ہے۔ یہ دو بچے جو ایک ہی باپ کے بیٹے تھے بن عفرا، یہ جھپک کے گئے اور ابو جہل کو مارا ایسے کہ آخرکار چت لیٹ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود نے آخری میں اس کے کیا ہے گردن کاٹی اور لا کے اللہ کے رسول کے سامنے رکھا سر کو، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ امت کا فرعون تھا جو مر گیا، یہ میری امت کا فرعون تھا جو مر گیا۔ تو یاد رکھو انجام کار اللہ نے ایک دو چھوٹے بچوں سے اسے کیا ہے ذلیل کیا اور اس کو کیا ہے ختم کیا، اور اللہ تبارک و تعالی کی حاکمیت سب کے سامنے ظاہر کر دی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ تم ایک چال چلو، اللہ تبارک و تعالی ایک تدبیر کرتا ہے، اللہ کی تدبیر تمام تمہارے چالوں پر بھاری ہے، تم کیا کر لو گے؟ اچھا بدر میں پتہ ہے کتنے لوگ کفار کی طرف سے مرے؟
ہم کو کیا معلوم؟ ہم کو پوچھو کہ لیٹسٹ پکچر کہاں شوٹنگ ہوئی تو بتائیں گے مولوی صاحب کہاں شوٹنگ ہوئی، کون کون ہیرو تھا، کون ہیروئن تھی، ہاں شاٹنگ کہاں ہوئی، شوٹنگ کہاں ہوئی، بوٹ سوٹ کیسا تھا اس کو، امیتابھ بچن کو کون سا فلیور کا آئس کریم پسند ہے، وہ سب معلوم ہو۔ ہم کو یہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہم کو کیا پتا کہ بدر میں کافروں کی کتنی کیا ہے موتیں ہوئی، کتنے شہداء ہیں۔ اچھا جی ایک سوال کرتا ہوں، کتنے شہداء ہیں کہ میں بتا دیں؟ بدر میں شہید ہونے والے کتنے؟ ہاں جی ہاں، ایک بندے نے ہمت کی، ایک بندے نے ہمت کی لیکن پہنچے نہیں، پہلے کہ ہمت تو کی، دوسرے سب خاموش بیٹھے، مولوی صاحب کو بیان کرو تو نے سوالہ یہاں سے امتحان شروع کر لیے مدرسہ بول کے، ہاں لیکن یہ ہماری حالت ہے، کیا کریں گے، کتنا روئیں گے؟ تعلیم سے اتنے بیگانہ، میں کئی بڑے بڑے مجلسوں میں، بڑے بڑے جلسوں میں میں نے کہا کہ بھائی اپنے ماؤں کو، جو اپنی سگی ماؤں سے زیادہ محترم ہیں، امہات المومنین کتنے ہیں نام بتا دو، میں جتنا لایا ہوں دے کے جاتا ہوں، غریب انسانوں زیادہ نہیں لایا ہوں لیکن کچھ بھی تحفے میں دے کے جاتا ہوں۔ مجھے آج تک جواب نہیں ملا کسی مجمع سے، مجھے آج تک جواب نہیں ملا، اپنی ماؤں کا نام نہیں معلوم، امہات المومنین کا نام کتنے لوگ جانتے ہیں؟ نہیں معلوم نہیں۔ تو یاد رکھو یہ ہماری حالت جب تک رہے گی، یہ خود ہم رکاوٹ کر رہے ہیں دین اسلام کو۔ میں نے کہا نا شعوری ہیں، لا شعوری بھی ہیں بہت سے مسلمان، تو میں تو صرف یہاں کے انجام کار کی حیثیت سے بات کر رہا تھا۔ تو یہ ابو جہل جو مرا، 70 کفار مرے تھے پورے 70، جن میں ایک یہ بھی تھا، اور یہ صدمہ جب پہنچا ابو لہب کو، معلوم ہوا کہ اس کے بڑے بڑے جتنے دوست تھے، جتنے سردار تھے، سب کے سب مر گئے بدر میں، تو غم کا ایسا اس کے اوپر دباؤ ہوا، صدمہ ایسے پہنچا، گھٹ گھٹ کے ایک ایسی بیماری میں مرا جس کو عرب کے لوگ سمجھتے تھے وبائی بیماری ہے، اور اس میں کوئی مرتا تھا تو مزاج پرسی کے لیے بھی کوئی نہیں جاتا تھا، حتیٰ کہ ابو لہب کو اللہ نے ایسے مارا جب وہ مرا تو خود کے بیٹے اسے دفنانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیوں؟ ڈرتے تھے کہ اگر میت کو ہاتھ لگائیں گے وہ بیماری ان کو بھی آ جائے گی۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہے کہ لوگ اکٹھا ہوئے، جب لوگ ان کے گھر والوں کو ملامت کرنے لگے کہ تم بھی کیسے بیٹے ہو، اپنے باپ کو تک دفنانے کے لیے تم تیار نہیں ہو، تو انہوں نے دور کھڑے ہو کے پتھر پھینک کے لاش کو اندر دفن کر دیا۔ یاد رکھو یہ اسلام دشمنی، دین کی دشمنی، دین میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں کا انجام ٹوٹل قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ اس کو ہوا، اس کو نہیں ہوگا، بلکہ نہیں ہوگا، اور یہ کافر و مشرک کے اندر سے ہیں۔ اچھا مسلمانوں میں منافقت کے اعتبار سے انجام ایک کا میں آپ کو سیرت نبوی سے حوالہ دے دیتا ہوں، شاید میرا وقت ابھی 5 منٹ ہی ہے، زیادہ لے چکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ انٹر کیے تو اس وقت ایک شخص کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا بادشاہ بنانے کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے مدینے کے اندر 3 طرح کے لوگ تھے، ایک کا قبیلے کا نام تھا اوس، ایک کا خزرج، اور ایک وہ لوگ تھے جو یہود تھے۔ یہ 3 قبائل، ان میں ہمیشہ اوس اور خزرج کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، اور یہ اوپر جا کے کزنز بردر بن جاتے تھے، اور یہ یہود دونوں طرف ہتھیار سپلائی کر کے اپنی چاندی بناتے تھے، جیسا امریکہ ہتھیار سپلائی کر کے اپنی چاندی بناتا ہے۔ ہاں یاد رکھو، حوالے برابر یاد رکھو۔ تو دونوں جگہ جو مار رہا ہے وہاں بھی سپلائی کرو، جو مار کھا رہا ہے وہاں بھی سپلائی کرو، دونوں کے خیر خواہ بن کرو، چاندی بنے گی ان کی۔ یہ یہود کی پالیسی آج کی نہیں، 1400 سال پہلے کی پالیسی بھی وہی ہے، یاد رکھو۔ تو اچھا بہت لڑ کے بیزار ہو گئے سمجھو، تو انہوں نے کہا کہ کب تک لڑائی جاری رکھیں گے، ہم سب مل کے متفق، ایک کو ہم بادشاہ بنا لیں گے، اور ایک کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول مدینے میں انٹر ہوئے۔ تو لوگوں نے جو اسلام قبول کیا، خواہ وہ اوس کے ہوں یا خزرج کے ہوں، اب کیسے مان سکتے تھے کسی اور کو بادشاہ، کسی اور کو اطاعت کے لیے؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاں کر دی، اور وہ تمام پلاننگ چوپٹ ہو گئی، اور جس کو بادشاہ بننے کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا، اس کا نام ہی تاریخ کے اندر عبداللہ ابن ابی ابن سلول،
ہاں یہ منافقین کا سردار بنا آگے جا کے، رئیس المنافقین. اور ان کے بیٹے عبداللہ تھے جو بالکل پکے سچے صحابی تھے. بیٹا پکا سچا، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کا شیدائی، لیکن باپ نمبر 1 منافقت، نمبر 1. اور اس کے بعد صرف اس وجہ سے، دیکھو اغراض کی وجہ سے بہت سے لوگ دشمنیوں کرتے ہیں. یاد رکھو یہ کرنے والا ہر ایک آدمی پہچان لے یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے پیچھے چل رہا ہے جو منافقین کا سردار ہے. ہاں کوئی دشمنی نہیں. اسٹیج پر ان کا نام پہلے نہیں لیے گئے تھے، وہاں سے دشمنیاں تھی. مسجد کا کمیٹی کا ممبر، 2 ممبروں کے درمیان جھگڑا صرف اس واسطے کہ نام پہلے نہیں پکارے، نام میں الحاج نہیں لکھے، اس کے واسطے پرابلم. کمیٹی توڑ بیٹھتا، اچھے کام رکا دیتا، کیا ذاتی منافت. یاد رکھو یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا کردار ہے. اللہ کے رسول سے کوئی دشمنی نہیں تھی اس کو. دشمنی یہ ہوئی کہ وہ سوچتا کہ اگر اللہ کے رسول نہ آتے تو میں بادشاہ بن جاتا. یہ آنے کی وجہ سے میری بادشاہت گئی. لوگوں نے میرے لیے تاج بھی تیار کر لیا تھا، تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، لیکن اندر میں سخت ترین کفر میں تھا اور منافق تھا. ظاہر میں ایک تھا، باطن میں ایک تھا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو یوں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پہنچوں گا مدینہ تو نکال باہر کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچائی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ اگر حکم کریں تو میرا باپ ہوتے ہوئے بھی اگر یہ لفظ اس نے کہا ہے تو میں گردن اڑا دوں گا اس کی. میں بیٹا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور حکم پہلے. آپ حکم دیں ابھی سر لے آتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، چھوڑ دو اس کو. تو یہ اذیتیں دیتا دیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حتیٰ کہ نجی زندگی میں بھی کیا ہے دخل دیا. اما عائشہ پہ تہمت لگانے والوں میں سر فہرست تھا زنا کی. اللہ کے رسول نے اس سے بھی درگزر کیا حتیٰ کہ مر گیا 9 ہجری کے قریب. اب دیکھو انجام کا، مر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے بھاگے آئے بیٹے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ جنازہ پڑھا دیجیے شاید معافی ہو جائے. اللہ کے رسول تو رحم دل تھے، رحمت للعالمین بن کے آئے. کہا کہ پڑھا دیتا ہوں. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کس کے لیے؟ عبداللہ ابن ابی کے لیے جو منافق. کہا کہ عمر ہٹ جاؤ، ابھی مجھے روکا نہیں گیا. پھر اس کے بعد عبداللہ بھاگتے ہوئے آئے. کہا کہ اللہ کے رسول کفن کے لیے آپ کا قمیص کرتا دیجئے. کہا کہ لے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اس کا کفن بنا اور اللہ کے رسول اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور پڑھا بھی دیا. حتیٰ کہ عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ نہ پڑھائیں. کہا کہ نہیں میں پڑھا دیتا ہوں، ابھی تو اللہ نے نہیں روکا ہے. لیکن جیسے ہی پڑھا کے ختم کیا تو اللہ نے آیت اتاری جو قرآن میں رکھ دی گئی، توبہ، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. صاف کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نماز نہ پڑھائیے، نہ ان کے قبر پر کھڑا ہونا ہے. ہرگز ایسے منافقین کی مغفرت کبھی نہیں ہو سکتی. حتیٰ کہ فرمایا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، آپ استغفار کریں یا نہ کریں 70 مرتبہ بھی اگر آپ استغفار کریں گے تو میں قبول نہیں کروں گا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ اگر یہ کہتا کہ 71 مرتبہ کر دیں گے تو میں کر دوں گا، تو 71 مرتبہ میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں. یہ رحمت، یہ رحمت للعالمین. لیکن سنگینی دیکھو اسلام کے خلاف کام کرنے کا انجام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کفن بنی، اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھایا، پھر بھی مغفرت نہیں. انجام دیکھو انجام. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین کی جگہ جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کفن بننا بھی فائدہ نہیں دیا، اور نماز جنازہ بھی نہیں. اسلام کے لیے دغا بازی، منافقت اختیار کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا.
یاد رکھو اسی کیٹیگری کے بہت سے مسلمان آتے ہیں، نام کے مسلمان ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ ایسے بہت سے مسلمان بھی ہیں جو نفاق کا لبادہ اوڑھے ہوئے کام کر رہے ہیں، تو یاد رکھو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی موت کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ بھی رکاوٹ کرنے والے بعض وہ لوگ ہیں جو بالکل لاشعوری ہیں، اسے میں کہوں گا اسلام کا غلط پریزنٹیشن۔ ہاں، آج ہم یہ نہ سمجھنا کہ صرف کیا ہے مشرکین یہود یا ایسے دشمنان اسلام رکاوٹ کرنے والے ہیں، بہت سے مسلمان اپنے غلط عقائد یا غلط اعمال یا غلط سلوک یا غلط اخلاقیات کی وجہ سے اسلام سے روگرداں لوگوں کو کر رہے ہیں، حتیٰ کہ لوگ جو معمولی تھے ان کو دشمن نمبر 1 بنانے میں ہمارا بہت سا ہاتھ ہے، جو کہ خود اپنے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے اسلام پر پابند ہیں۔ مسلمانوں، یہ کیٹیگری بھی بہت اہم ہے جو دیکھنا ہے، ورنہ تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تیرے سامنے قرآن تھا، تیرے سامنے سنت تھی، تیرے سامنے اسلام کا صحیح نمونہ پیش کرنا تیرے اوپر فریضہ تھا، لیکن تو بدبخت نے نہ اسلام کا صحیح طریقہ پیش کیا، نہ تو نے اسلام پر چلا، نہ تیری وجہ سے لوگ اسلام قبول کیے بلکہ اسلام سے اور دور ہو گئے، ہاں، اور اسلام سے دور ہو گئے۔ ابھی میں پرسوں ناگپور میں گیا تھا، ناگپور میں میرا بیان تھا، تو اس حیثیت سے میں وہاں گیا۔ ایک واقعہ کہہ کے ختم کروں، کیسے ہم اسلام کا غلط پریزنٹیشن دینے کی وجہ سے اسلام یا دین کے رکاوٹ کرنے والوں میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ دیکھیے، بہت سے لوگ جو فرقہ بندیوں کے اندر ہیں، بہت سے لوگ جو اپنی منمانی کر رہے ہیں، غلط طریقے غلط عقائد پیش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام میں آنے والا رک رہا ہے، جس کی ذمہ داری ہم پہ پڑتی ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال میں پرسوں جب ناگپور میں گیا تو بتایا ان لوگوں نے کہ ناگپور ہی میں وہ مقام ہے بدھسٹ کا جو سب سے بڑا ان لوگوں کا عبادت خانہ ہے، اور اسی میں امبیدکر، جو ڈاکٹر امبیدکر تھے، جنہوں نے دراصل باقاعدہ ہندوستان کا قانون لکھا اور دلتوں کے لیے بہت کام کیا، نچلی ذات کے لیے، ان کی راکھ وہاں پر موجود ہے۔ میں نے پوچھا اچھا ان کو جلایا گیا؟ کہا کہ ہاں جلایا گیا انہیں، اور جلا کے وہ راکھ جیسے یہ سیو کرتے ہیں، اور سال میں ایک بہت بڑا ان کا کیا ہے میلہ لگتا ہے۔ تو وہاں پر جب بات چیت ان کی سیرت پر ہونے لگی تو میں نے بھی پڑھا تھا کچھ، لیکن یہ میں نے زبانی سنا وہاں کے بڑے لوگوں سے کہ کہا کہ انہوں نے اپنے طریقے سے سرچ کر کے اسلام ہی صحیح دین ہے یہ معاملہ طے بھی کر لیا تھا، حتیٰ کہ صبح سویرے یہ اعلان کرنے والے تھے کہ میں مسلمان بننے والا ہوں کہ رات میں گاندھی جی سے ملاقات ہوئی۔ گاندھی جی نے پوچھا میں نے یہ نیوز جو سنا ہے صحیح ہے کہ تم صبح سویرے اسلام کا اعلان کرنے والے؟ بہت بڑے تھے، اگر ان کے پیچھے اگر وہ اعلان کر دیتے تو سمجھو کہ پارلیمنٹ میں کئی ممبر بھی مسلمان ہو جاتے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میری نیت یہی ہے، اسلام سے بہتر کوئی اور دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو میں نے خود بھی کیا ہے پڑھا سنا ہے، مجھے پسند بھی ہے، میں یہی اعلان کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے مسکرا کے پوچھا گاندھی جی نے اسلام تو قبول کر لو گے، لیکن اسلام قبول کر کے کون سے فرقوں میں جاؤ گے؟ حنفی بنو گے، شافعی بنو گے، حنبلی بنو گے، مالکی بنو گے، کیا بنو گے؟ اگر تم کسی فرقے کا اعلان نہیں کرو گے تو مسلمان تمہیں مسلمان نہیں سمجھیں گے، اور تم فرقے کا اعلان کرو گے تو پھر ہمارے اندر فرقے ہیں تو ہم میں آ جاؤ۔ جن فرقوں سے تنگ آ کر تم جا رہے ہو اسلام میں، وہاں بھی تو فرقے ہی ہیں۔ بس یہ ایک بات یاد رکھیے، دل تڑپ اٹھتا ہے اندر سے جب بھی میں یہ سنتا ہوں، صرف یہ ایک بات ہے جس کی وجہ سے امبیدکر نے اعلان نہیں کیا اور دیکھا کہ کہاں فرقے نہیں ہیں، ان کو بدھسٹ نظر آیا جس میں کوئی فرقہ نہیں، گئے وہاں پر انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج سے میں بدھسٹ ہوں۔ کتنی بڑی شخصیت کو اس فرقہ واریت نے اسلام سے روک دیا، اندازہ ہے؟ اس کا مداوع کوئی کر سکتا ہے؟ آج ہمارے اندر ایک جہتی نہیں ہے، تو میں کا نعرہ ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ پہ نہیں۔ اس واسطے مسلمانوں، ہم بھی رکاوٹ کرنے والوں میں ایک ذمہ دار ہیں، ہم بھی رکاوٹ کرنے والوں میں اپنے آپ کو لے آئیں، سوچیں
غلط پریزنٹیشن نہ کریں. ذمہ داری ہے آج آپ صحیح پریزنٹ کریں اسلام کو. اخلاق جو سکھایا ہے وہ اخلاق لے آئیں. بس یہ اخلاق ہی کافی ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.